رات کا جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو. کیا کہتے ہیں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں. یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں خصوصی طور پر قرآن سے کیا پتا چلتا ہے کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے؟ استغفار. دیکھیں استغفار نہیں ہوتا، باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار. استغفار یعنی تہجد کی دعاؤں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اس کے علاوہ تہجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے. افلا اکون عبدا شکورا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور نہ جاگے تو پانی کی چھینٹیں مارتا ہے. اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور پھر شوہر کو اٹھاتی ہے اور نہ اٹھے تو پانی کی چھینٹیں مارتی ہے. یہ تو تھے فضائل، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے. نمبر 1 اللہ کا ذکر کریں گے. تو ذکر میں کون کون سے ذکر؟ پہلا ذکر اللہ اکبر 10 بار، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو سے پہلے آل عمران کی آخری 11 آیات اور اس کے بعد چوتھا کلمہ. چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہم اغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا؟ اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تہجد کی تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے. تہجد کی دعائے استفتاح کیا ہے؟ تہجد کی دعائے استفتاح، ایک تو ہر نماز کی دعائے استفتاح ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو تہجد کی اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن آخر تک. اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ استراحت، 2 سجدوں کے بیچ میں جلسہ، یہ کیسے ہوتے تھے؟ آپ کی قرات تہجد میں کیسی تھی؟ ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے؟ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ تقریباً 7.25 پارے. دوسری روایت میں یہ بات پتہ چلتی ہے. اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو 200 آیات پڑھ لے؟ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں. اس سے ایک نئی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ کے بعد النساء شروع کر دی اور آل عمران بعد میں پڑھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں. قیام اللیل الگ ہے، وتر الگ ہے. آپ اگر قیام اللیل 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور 5 رکعت وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اگر قیام اللیل کے 8 پڑھنا چاہتے ہیں اور 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. وتر وتر ہے، نفل نفل ہے. یعنی وتر ایک سیپریٹ نماز ہے، الگ نماز ہے. جو چاہے 5 پڑھ لے ایٹ اے اسٹریچ، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے ایٹ اے اسٹریچ، جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے، ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے نوافل آپ 2 پڑھنا چاہیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھنا چاہیں 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 5 وتر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل 4 پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ آپ پہلے 10-20 نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد وتر. جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے طریقے پر لمبی نماز پڑھیں، لیکن اس کو سنت کے اندر ہی رہنے دیں. قیام اللیل کیا ہے؟ رات کے شروع میں ہو تو تراویح کہلاتا ہے، بعد میں ہو تو تہجد. اگر پہلے پڑھ لیا تو بعد میں تکلف نہ کریں. لیکن اگر آپ 2 وقت میں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی، چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئی، کہ آپ کو پتہ یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی ہے. ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو اس کی نماز میں سے 5واں حصہ ملتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لک من صلاتک ما اقلت منہا، تمہارا اپنی نماز میں اتنا حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا. اقلت یعنی جو تمہاری شعوری نماز تھی. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھ ہی گیا ہے رات کو تو آپ اسے کہ نہیں پابندی لگ گئی تمہاری، بس سٹاپ یہی ختم کرو، رات کو تراویح پڑھ چکے اب نفل نہیں تہجد کے وقت پڑھو، تو نہیں پڑھنے دیں اس کو نفل، کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے. ایک ہے احسن مسنون طریقہ، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد. اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی ذاتیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں،
ادھر سے صحیح نہیں پڑی, ادھر سے صحیح نہیں پڑی, تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو ایسی چیزوں پہ لوگوں پہ بہت سختی کر کے انہیں روکے نہ کہ اچھا رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہو گئے, رکو رکو یہاں, ایسا نہیں کریں, کرنے دیں, نفل ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, لیکن سنت بتا دیں کہ مسنون کیا ہے. آج کی وتر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ وتر رات کی آخری نماز ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی, وتر 1, 3, 5 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ 9 تک بھی ہو سکتے ہیں. تہجد اور وتر 2 الگ الگ نمازیں. وتر نہ عشاء کی نماز کا حصہ نہ تہجد کی نماز کا حصہ, یہ رات کی آخری نماز ہے. چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو تہجد کے بعد پڑھ لیں. 10 ذی الحج یوم النحر. 10 ذی الحج قربانی کے دن کے مسائل. یوم النحر قربانی کے دن منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے, عقبہ کہتے ہیں نا پیچھے کو, مطلب یہ کہ منا میں سب سے پچھلا ہے جو مکہ سے قریب والا ہے. عقبہ کا لفظ اگر آپ کو یاد رہے کہ عقبہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے, انشاءاللہ پھر خود ہی پہچان لیں گے. تو یوم النحر منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی چاہیے, پھر قربانی کرنی چاہیے, پھر حجامت بنوانی چاہیے, اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا چاہیے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف الى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. رواه مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری ذبح کیا. پاس ہی حجام بیٹھا تھا, آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سر موڑنے کا حکم دیا, اس نے سر کا دایاں حصہ موڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو سر کا بایاں حصہ موڑنے کا حکم دیا. پھر پوچھا ابو طلحہ کہاں ہیں, وہ حاضر ہوئے تو آپ نے وہ بال ان کو عنایت فرما دیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے دوڑتے تھے, تو ان کے شوق کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ایسا کیا. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر ثم رجع فصلى الظہر بمنى. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہی طواف افاضہ کیا, پھر مکہ سے منی واپس جا کر نماز ظہر ادا فرمائی. حالانکہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کا, لیکن آپ نے کیا کیا؟ واپس جا کر منی میں نماز پڑھی. ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ یہاں مکہ میں ادا کر لیتے نا تو سارے حاجی منی چھوڑ کے مکہ آ پہنچتے. کہ آپ نے یہاں پڑھی تھی لہٰذا ہم بھی وہیں جا کے پڑھیں گے, کتنی مشکل ہو جاتی. قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی, کنکریاں مارنا, قربانی, حجامت اور طواف زیارت بالترتیب کرنے افضل ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو کوئی حرج نہیں. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے مسائل دریافت کر سکیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہو اسے ایسے مواقع پر جب لوگ اس کے ضرورت مند ہوں ان کے لیے اویلیبل بھی ہونا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے کھڑے ہوئے کہ لوگ آ کر بات پوچھیں. ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب قربانی کر لو, کوئی حرج نہیں. دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے قبل لا علمی میں قربانی کر لی. آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو, کوئی حرج کی بات نہیں. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کیا گیا, یعنی جو بھی آیا اور اس نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا, کسی نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا, آپ نے اس کے جواب میں یہی فرمایا اب کر لو, کوئی حرج نہیں. اصل چیز تو کرنا ہے, ابھی وقت گزرا نہیں, اب کر لو. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی ترتیب سے کرنا افضل ہے کیونکہ آپ نے خود جیسا کیا ہمیں بھی وہی فالو کرنا چاہیے.
لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیے کہ بسا اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات اب قربانی لوگ خود نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، وہاں ایک شرکت الراجحی ہے، اس میں پیسے جمع کرا دیتے، وہ آپ کی قربانیاں کرتے ہیں. آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں پہلے دن کریں، دوسرے تیسرے، لیکن اس کے باوجود اب اگر ان کے پاس 1,00,000 لوگوں نے پیسے جمع کرا رکھے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا نام وہ صبح سویرے آ جائے اور آپ انتظار کریں کہ جب تک قربانی نہ ہو میں بال نہیں کاٹتا. اب اگر آپ بال نہیں کاٹتے، کنکریاں نہیں مارتے، تو آپ دوپہر تک بیٹھے رہیں گے. پھر بھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ معلوم ہو جائے آپ کو کسی بھی ٹیلی فون کے ذریعے کہ جی آپ کی قربانی ہوگی، اب آپ جائیں رمی کریں، کنکریاں ماریں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اگر آپ قربانی کسی کے سپرد کر چکے ہیں تو وہ کرتا رہے گا، جب کرتا رہے گا آپ کیا کریں، رمی کریں، بال کٹوائیں اور حلال ہو جائیں. انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. حج کو حج اکبر اور قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف یوم النحر بین الجمرات فی الحجة التي حج فقال ای یوم هذا قالوا یوم النحر قال هذا یوم الحج الاکبر. رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے روز بنا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے. اس حج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ارشاد فرمایا، لوگو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، قربانی کا دن. آپ نے فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے. اور آپ کو قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اہل عرب کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے جمعے کے دن حج آ گیا تو حج اکبری ہو گیا، اکبر سے بھی اکبری بن گیا، تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. 10 ذی الحج کو مینا میں نماز عید ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. اب دیکھیے ہر چیز الٹ جاتی وہاں جا کے. رات کا جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو. کیا کہتے ہیں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں خصوصی طور پر قرآن سے کیا پتا چلتا ہے کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے؟ استغفار. دیکھیں استغفار نہیں ہوتا، باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار. استغفار یعنی تہجد کی دعاؤں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اس کے علاوہ تہجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے. افلا اکون عبدا شکورا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور پھر شوہر کو اٹھاتی ہے اور نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے. یہ تو تھے فضائل، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے. نمبر 1 اللہ کا ذکر کریں گے. تو ذکر میں کون کون سے ذکر؟ پہلا ذکر اللہ اکبر 10 بار، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو سے پہلے آل عمران کی آخری 11 آیات اور اس کے بعد چوتھا کلمہ. چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہم اغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا؟ اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تہجد کی، تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے. تہجد کی دعائے استفتاح کیا ہے؟ تہجد کی دعائے استفتاح، ایک تو ہر نماز کی دعائے استفتاح ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو تہجد کی اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن آخر تک. اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ استراحت، 2 سجدوں کے بیچ میں جلسہ، یہ کیسے ہوتے تھے؟ آپ کی قرات تہجد میں کیسی تھی؟ ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے؟ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ تقریباً 7.25 پارے. دوسری روایت میں یہ بات پتہ چلتی ہے. اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو 200 آیات پڑھ لے؟ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں. اس سے ایک نئی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ کے بعد النساء شروع کر دی اور آل عمران بعد میں پڑھی،
جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں. قیام اللیل الگ ہے، وتر الگ ہے. آپ اگر قیام اللیل 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور 5 رکعت وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اگر قیام اللیل کے 8 پڑھنا چاہتے ہیں اور 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. وتر وتر ہے، نفل نفل ہے. یعنی وتر ایک سیپریٹ نماز ہے، الگ نماز ہے. جو چاہے 5 پڑھ لے ایٹ اے اسٹریچ، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے ایٹ اے اسٹریچ، جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے نوافل آپ 2 پڑھنا چاہیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھنا چاہیں 4 پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 5 وتر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل 4 پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ آپ پہلے 10-20 نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد وتر. جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے طریقے پر لمبی نماز پڑھیں، لیکن اس کو سنت کے اندر ہی رہنے دیں. قیام اللیل کیا ہے؟ رات کے شروع میں ہو تو تراویح کہلاتا ہے، بعد میں ہو تو تہجد. اگر پہلے پڑھ لیا تو بعد میں تکلف نہ کریں. لیکن اگر آپ 2 وقت میں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی، چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئی، کہ آپ کو پتہ یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی ہے. ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو اس کی نماز میں سے 5واں حصہ ملتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لک من صلاتک ما اقلت منها، تمہارا اپنی نماز میں اتنا حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا. عقل یعنی جو تمہاری شعوری نماز تھی. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھ ہی گیا ہے رات کو، تو آپ اسے کہ نہیں پابندی لگ گئی تمہاری، بس سٹاپ یہی ختم کرو، رات کو تراویح پڑھ چکے اب نفل نہیں تہجد کے وقت پڑھو، تو نہیں، پڑھنے دیں اس کو نفل. کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے. ایک ہے احسن مسنون طریقہ، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد. اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی ذاتیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں، ادھر سے صحیح نہیں پڑی ادھر سے صحیح نہیں پڑی، تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو ایسی چیزوں پہ لوگوں پہ بہت سختی کر کے انہیں روکے نہ کہ اچھا رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہو گئے، رکو رکو یہاں. ایسا نہیں کریں، کرنے دیں، نفل ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن سنت بتا دیں کہ مسنون کیا ہے. آج کی وتر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ وتر رات کی آخری نماز ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی، وتر 1 3 5 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ 9 تک بھی ہو سکتے ہیں. تہجد اور وتر 2 الگ الگ نمازیں. وتر نہ عشاء کی نماز کا حصہ نہ تہجد کی نماز کا حصہ، یہ رات کی آخری نماز ہے. چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو تہجد کے بعد پڑھ لیں. 10 ذی الحج یوم النحر. 10 ذی الحج قربانی کے دن کے مسائل. یوم النحر قربانی کے دن منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے، عقبہ کہتے ہیں نا پیچھے کو، مطلب یہ کہ منا میں سب سے پچھلا ہے جو مکہ سے قریب والا ہے. عقبہ کا لفظ اگر آپ کو یاد رہے کہ عقبہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے، انشاءاللہ پھر خود ہی پہچان لیں گے. تو یوم النحر منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی چاہیے، پھر قربانی کرنی چاہیے، پھر حجامت بنوانی چاہیے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا چاہیے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف الى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. رواه مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری ذبح کیا. پاس ہی حجام بیٹھا تھا، آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سر موڑنے کا حکم دیا، اس نے سر کا دایاں حصہ موڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو سر کا بایاں حصہ موڑنے کا حکم دیا. پھر پوچھا ابو طلحہ کہاں ہیں، وہ حاضر ہوئے تو آپ نے وہ بال ان کو عنایت فرما دیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے دوڑتے تھے، تو ان کے شوق کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ایسا کیا. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر ثم رجع فصلى الظہر بمنى. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہی طواف افاضہ کیا، پھر مکہ سے منی واپس جا کر نماز ظہر ادا فرمائی. حالانکہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ واپس جا کر منی میں نماز پڑھی. ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ یہاں مکہ میں ادا کر لیتے نا تو سارے حاجی منی چھوڑ کے مکہ آ پہنچتے. کہ آپ نے یہاں پڑھی تھی لہٰذا ہم بھی وہیں جا کے پڑھیں گے، کتنی مشکل ہو جاتی.
قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی، کنکریاں مارنا، قربانی، حجامت اور طواف زیارت بالترتیب کرنے افضل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال اذبح ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے مسائل دریافت کر سکیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہو اسے ایسے مواقع پر جب لوگ اس کے ضرورت مند ہوں ان کے لیے اویلیبل بھی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے کھڑے ہوئے کہ لوگ آ کر بات پوچھیں۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے قبل لا علمی میں قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کیا گیا، یعنی جو بھی آیا اور اس نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا، کسی نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا، آپ نے اس کے جواب میں یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز تو کرنا ہے، ابھی وقت گزرا نہیں، اب کر لو۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی ترتیب سے کرنا افضل ہے کیونکہ آپ نے خود جیسا کیا ہمیں بھی وہی فالو کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بسا اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات اب قربانی لوگ خود نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، وہاں ایک شرکت الراجحی ہے، اس میں پیسے جمع کرا دیتے، وہ آپ کی قربانیاں کرتے ہیں۔ آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں پہلے دن کریں، دوسرے تیسرے، لیکن اس کے باوجود اب اگر ان کے پاس 1,00,000 لوگوں نے پیسے جمع کرا رکھے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا نام وہ صبح سویرے آ جائے اور آپ انتظار کریں کہ جب تک قربانی نہ ہو میں بال نہیں کاٹتا۔ اب اگر آپ بال نہیں کاٹتے، کنکریاں نہیں مارتے تو آپ دوپہر تک بیٹھے رہیں گے، پھر بھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ معلوم ہو جائے آپ کو کسی بھی ٹیلی فون کے ذریعے کہ جی آپ کی قربانی ہوگی، اب آپ جائیں رمی کریں، کنکریاں ماریں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اگر آپ قربانی کسی کے سپرد کر چکے ہیں تو وہ کرتا رہے گا، جب کرتا رہے گا آپ کیا کریں۔